السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پارٹس آف اسپیچ اور آرٹیکلز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا، جو کہ پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس کے اندر موجود ہیں. تو اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال دو قسم کے پارٹس آف اسپیچ کا، جو کہ ہے پریپوزیشنز اور انٹرجیکشنز. اس کے علاوہ آرٹیکلز کا استعمال بھی آپ سیکھیں گے. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشنز کے متعلق. انگلش میں جب بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ پارٹس آف اسپیچ کہلائے جاتے ہیں. پریپوزیشنز بھی انہی الفاظ کا ایک حصہ ہیں. چلیے اب مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر میں پریپوزیشنز کا کیا کام ہوتا ہے. Preposition is a word that is used before a noun to show its relation to some other noun. یعنی preposition ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے ایک ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے اس ناؤن کا ایک دوسرے ناؤن کے ساتھ تعلق یا رشتہ بتایا جا سکے، یعنی ان دونوں کے آپس کے ریلیشن کے متعلق ایک پریپوزیشن کی مدد سے پتہ چلتا ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عالیہ از ان دا کچن، یعنی عالیہ کچن میں ہے. اس جملے میں پہلا ناؤن ہے عالیہ کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ اس جملے میں دوسرا ناؤن ہے کچن کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے کہ ناؤن کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں. کچن کہتے ہیں باورچی خانے کو. عالیہ از ان دا کچن یعنی عالیہ باورچی خانے میں ہے. تو اس طرح سے لفظ ان یعنی میں، اس لفظ کا اس جملے میں کیا کام ہے؟ لفظ ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کچن میں کون ہے. کچن میں عالیہ ہے. یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ کہاں ہے. عالیہ کچن میں ہے. تو اس طرح سے لفظ ان کی مدد سے عالیہ اور کچن کے ریلیشن یا تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے. یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ کچن کے حساب سے عالیہ کی کیا پوزیشن ہے، یعنی وہ کس جگہ موجود ہے. تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے لفظ ان کہلایا جائے گا ایک پریپوزیشن. جیسے کہ پریپوزیشن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ بفور اے ناؤن ٹو شو اٹس ریلیشن ٹو سم ادر ناؤن. تو چونکہ لفظ ان جو ہے، جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، یہ لفظ کچن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کچن کے ناؤن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ لفظ کچن کی ریلیشن کو یا تعلق کو ایک دوسرے ناؤن کے حساب سے بتا رہا ہے. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. The book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے. اس جملے میں بک اور ٹیبل یہ دونوں ناؤن کہلائے جائیں گے کیونکہ یہ ہیں چیزوں کے نام، اور ان دونوں کا آپس کا کیا تعلق ہے یا ریلیشن ہے، یا پھر ٹیبل کے حساب سے بک کی کیا پوزیشن ہے. جی ہاں، بک ہے ٹیبل کے اوپر.
تو لفظ آن یعنی اوپر کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بک ٹیبل کی کس طرف ہے. تو اس طرح سے لفظ آن ہے ایک پریپوزیشن. اسی طرح سے یہ ایک اور اگزامپل ہے. The chair is behind the table یعنی کرسی میز کے پیچھے ہے. behind یعنی پیچھے. تو لفظ behind یعنی پیچھے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیئر کی ٹیبل کے حساب سے کیا پوزیشن ہے. تو اس طرح سے لفظ behind کی مدد سے ہمیں ان دونوں ناؤنس کے آپس کے تعلق کا پتہ چل رہا ہے. تو جو الفاظ ناؤنس کے آپس کے تعلق کو بیان کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں prepositions. اسی طرح سے لفظ in front یعنی سامنے، beside یعنی ساتھ، away یعنی دور، near یعنی قریب وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں جن کی مدد سے کسی شخص یا چیز کی ایک دوسرے شخص یا چیز کے حساب سے پوزیشن کے متعلق پتہ چلتا ہے، یہ الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں prepositions. تو اب آپ prepositions کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انٹرجیکشنز کے متعلق. جب انگلش میں بات چیت کی جاتی ہے یا کسی بات کو لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جنہیں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. انٹرجیکشنز بھی پارٹس آف اسپیچ کا ایک حصہ ہیں. تو چلیے مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی بول چال اور تحریر میں انٹرجیکشنز کا کیا کام ہوتا ہے. Interjections are words used mostly in spoken English to express emotion. They are also used to give a signal. جب ہم انگلش میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسپوکن انگلش. تو انٹرجیکشن کا استعمال زیادہ تر انگلش میں بات چیت کے دوران کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے یہ بتایا جا سکے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو مختلف قسم کی آوازوں یا الفاظ کی مدد سے خوشی یا غم وغیرہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے الفاظ کو انٹرجیکشنز کہا جاتا ہے. انٹرجیکشنز کی مدد سے کسی کام کو کرنے کا اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے. مختلف اگزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Alas, we lost the match. Alas کے لفظ کا یا آواز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ سیڈ یعنی اداس ہیں، اور الاس کے بعد اس اگلے جملے میں اداسی کی وجہ بتائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم میچ ہار گئے. تو ناکامی پر افسوس کے اظہار کے لیے یا اپنی اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے الاس کی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یہاں ایک لفظ کی صورت میں لکھا ہوا ہے. تو اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن. انٹرجیکشن اکثر خاص کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہوتا لیکن ان کے ذریعے سے فیلنگ یعنی اپنی کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے خوشی کے موقع پر جس انٹرجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہرا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیپی ہیں یعنی خوش ہیں. جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے ٹمارو از اے ہالیڈے یعنی کل چھٹی ہے. تو اس بات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہرا کہا گیا ہے. تو چونکہ اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں لہٰذا یہ ہے ایک انٹرجیکشن. اسی طرح سے بعض اوقات انٹرجیکشنز کا استعمال ایک اشارے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ ش کی آواز ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہنا ہو. تو یہ ایک قسم کا سگنل یا اشارہ ہے. تو یہاں یہ استعمال ہو رہا ہے ایک انٹرجیکشن کے طور پر. اور اس کے بعد ایک جملے کا استعمال کیا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے پلیز ڈو ناٹ ٹاک ڈیورنگ دا لیسن یعنی برائے مہربانی سبق کے دوران بات مت کیجیے. تو یقیناً یہ بات ان لوگوں کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے جو کہ لیسن کے دوران بات چیت کر رہے تھے.
تو اس طرح سے ش کی آواز کے ذریعے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ یہاں انٹرجیکشنز کے متعلق ایک اور اہم بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان آوازوں یا الفاظ کی الگ سے اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور یہ جملے کا حصہ نہیں ہوتے، تو اس طرح انہیں الگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہنا ہو تو صرف ش کی آواز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان انٹرجیکشنز کے بعد استعمال کیا گیا ہے یہ ایک خاص نشان جسے کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک، اور اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو لفظ یا آواز آپ نے ادا کی ہے یا جسے آپ نے لکھا ہے اسے بولتے وقت بہت زور دے کر بولا گیا تھا، یا پھر آپ جب اسے پڑھیں گے تو زور دے کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ اگر اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھا جائے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے Alas, we lost the match۔ اور انٹرجیکشنز کے متعلق خاص بات کیا ہے؟ ان کا استعمال زیادہ تر کب کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر اسپوکن انگلش کے اندر، یعنی کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انٹرجیکشنز بھی پارٹس آف اسپیچ کا یعنی گفتگو کا یا تحریر کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر استعمال بول چال کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ انٹرجیکشنز کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز کے متعلق۔ انڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ کلیئر، یعنی جس کے متعلق پوری طرح سے پتہ نہ ہو کہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے، جبکہ ڈیفینٹ کا مطلب انڈیفینٹ کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کلیئر، یعنی اس چیز کے متعلق پتہ ہو جس کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ اور آرٹیکل کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، یعنی حصہ یا ٹکڑا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے لحاظ سے انڈیفینٹ آرٹیکلز اور ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو انگریزی بول چال اور تحریر میں اور این یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ کہلائے جاتے ہیں انڈیفینٹ، جبکہ یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جسے ڈیفینٹ کہا جاتا ہے۔ اور این کا استعمال ایسے الفاظ سے پہلے کیا جاتا ہے جنہیں گنا جا سکتا ہو اور وہ تعداد میں ایک ہوں، جیسے کہ پینسل یعنی ایک پینسل، یا پھر این اورنج یعنی ایک مالٹا، جبکہ آرٹیکل کا استعمال جو ہے وہ ایسی چیزوں سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ گنی جا سکتی ہوں یا پھر گنی نہ بھی جا سکتی ہوں، اور جو کہ تعداد میں ایک ہوں یا ایک سے زیادہ بھی ہوں، ان کے ساتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے بک یعنی وہ کتاب، یہ ایک کتاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو بکس بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بک ایک ایسا لفظ ہے یا ایک ایسی چیز کا نام ہے جسے گنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ملک یعنی دودھ، وہ دودھ، تو اس طرح سے ملک جو ہے اسے گنا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے پہلے آرٹیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے برڈس یعنی پرندے، تو یہاں یہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسی چیزوں کے ساتھ جو تعداد میں زیادہ ہوں ان کے ساتھ بھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ این اور کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ اور این کا استعمال ان چیزوں کے متعلق بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جن کے متعلق ابھی ٹھیک سے پتہ نہ ہو کہ وہ کون سی خاص چیز ہے یا وہ خاص کون سی والی چیز ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے give me a pencil یعنی مجھے ایک پینسل دو، تو پینسل سے مراد ہوگا کوئی سی بھی پینسل، یعنی کسی خاص پینسل کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا جا رہا کہ وہ پینسل مجھے دو، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ مجھے ایک پینسل دو۔
اسی طرح سے اینڈ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ایک جملے میں کسی ایسی چیز کے متعلق جس کے متعلق خاص طور پر نہ پتہ ہو کہ کون سی چیز ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گیو می این اورنج ٹو ایٹ، یعنی مجھے ایک مالٹا کھانے کے لیے دو، تو این اورنج اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سا بھی اورنج ہو سکتا ہے، یعنی کوئی سا بھی مالٹا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فلاں مالٹا جو وہ وہاں کسی جگہ پر رکھا ہے وہ لا کر دو، بلکہ ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ خاص کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں the کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہو جس کے متعلق ٹھیک سے پتہ چل چکا ہو کہ وہ خاص طور پر کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے give me the book، معاف کیجیے گا give me the book that I gave you to read، یعنی مجھے وہ کتاب دو جو میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے دی تھی۔ تو اب یہاں اس جملے میں the کا استعمال بک کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ اب یہ معلوم ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، یعنی یہاں کسی بھی کتاب کے متعلق بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک خاص کتاب ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو کہ پہلے پڑھنے کے لیے دی جا چکی ہے اور اب اسے واپس مانگا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب کسی چیز کا پہلے ہی حوالہ موجود ہو، یعنی دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہوں اور وہ جس چیز کے متعلق بات کر رہے ہوں انہیں اس چیز کے متعلق صاف طور پر پتہ ہو کہ کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے، تو تب اس چیز کے نام سے پہلے لفظ the استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس جملے میں بک کی جگہ لفظ پینسل ہو اور ریڈ کی جگہ رائٹ with، تو یہ ہو جائے گا give me the pencil that I gave you to write with، یعنی مجھے وہ پینسل دو جو میں نے تمہیں لکھنے کے لیے دی تھی۔ تو اب اس کے مقابلے میں ہم یہ پہلا جملہ دیکھتے ہیں جس میں کا استعمال کیا گیا ہے give me a pencil، یعنی مجھے ایک پینسل دو۔ تو اب آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یا این کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے جس کا صاف طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خاص کون سی چیز ہے، جبکہ the کا استعمال تب کیا جاتا ہے جبکہ اچھی طرح سے پتہ ہو کہ کون سی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم انڈیفینٹ آرٹیکلس اور ڈیفینٹ آرٹیکل کو ایک دوسرے کے مقابلے میں سمجھ سکتے ہیں۔ انڈیفینٹ آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں؟ یوزڈ بیفور سنگولر ناؤنس دیٹ آر انسپیسیفائڈ، یعنی انہیں سنگولر یعنی واحد چیزوں کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انسپیسیفائڈ ہوں، یعنی ناٹ کلیئر، یا پھر جن کے متعلق ابھی پتہ نہ ہو ٹھیک سے، جبکہ اس کے مقابلے میں ڈیفینٹ آرٹیکل کو کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یوز ٹو پوائنٹ ٹو اے ناؤن دیٹ از ڈیفینٹ اور ہیز بین پریویسلی ٹاکڈ اباؤٹ، یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کے ناموں کے ساتھ جو کہ ڈیفینٹ ہوں، یعنی بالکل کلیئر ہوں، صاف طور پر ان کے متعلق پتہ ہو، یعنی ان کے متعلق پریویسلی یعنی پہلے سے ہی، پریویسلی سے مراد ہے بیفور یعنی پہلے، یعنی ان کے متعلق پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہو اور پڑھنے یا سننے والے کو ٹھیک سے معلوم ہو کہ خاص کس چیز کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔